اچھا جی، میں یہاں پہ ہلکے بولنے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ پھر بھی رسپیکٹ کے طور پہ تھوڑا ہلکے بولوں گا. میں یہاں پہ تقریباً 2 ہفتے پہلے آیا تھا، اور میں نے ایک میسیج دینے کے لیے کہ قبرستان جانے کی امپورٹنس، اور چاہے وہ مسلمانوں کا ہو یا نہ ہو، جہاں کہیں بھی اویلیبل ہو اور جس طرح سے بھی پاسبل ہو وہاں جائیں اور قبروں پہ فاتحہ پڑھیں. کیا معلوم کون سے ان لوگوں میں سے جنت میں جانے والے ہیں، اللہ میں کہ کون سی کس کی بات پسند آ گئی ہے. اور ہم لوگوں میں جو ہم مسلمان اپنے آپ کو ٹھیکیدار جنت کا سمجھتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ کچھ پرماننٹ جائیں گے یا نہیں جائیں گے پتہ نہیں ہے کہ اللہ میاں کو کس کی بات کتنی ناپسند آ گئی ہو. تو عجیب واقعہ یہ ہوا تھا. اصل میں دوبارہ سے بنا رہا ہوں یہاں پہ ایک ویڈیو. مجھے امید ہے کہ یہ میں کوئی انلیگل کام نہیں کر رہا، لیکن لاسٹ ٹائم میں نے یہاں پہ جب ویڈیو بنائی تھی تقریباً آلموسٹ 12-13 منٹ کی، تو اسی دن میں نے اس سے پہلے تقریباً 10-11 اور بھی ویڈیوز بنائی تھیں اپنی ہائکنگ وغیرہ کے اوپر. لیکن جب میں نے پلے کرنی شروع کی اپنے گھر پہ جا کے ان کو ایڈیٹنگ کے لیے، تو عجیب سا واقعہ یہ ہوا کہ ساری جو 11-12 ویڈیوز دن بنائی تھی میں نے دن کی، وہ ساری کے ساری صحیح تھیں اور صحیح چل رہی تھیں. جب میں نے آ کے اس ویڈیو کو پلے کرنے کی کوشش کی جو کہ میں نے یہاں پہ ایک قبرستان میں بنائی تھی، وہ نہیں چل کے دی. اس میں مسلسل ایرر میسیج آتا رہا کہ کی ناٹ بی پلیڈ واٹ ایور، انٹرنل ایرر، جو بھی مطلب ایرر مجھے یاد نہیں رہا صحیح طرح سے، لیکن کچھ بھی کر لوں وہ مجھے ویڈیو چل کے نہیں دی. تو ایک اس کو اس بک کی بات سمجھ لیں یا کیا بات سمجھ لیں کہ سمجھ میں بات میرے بالکل نہیں آئی کہ کیا وجہ تھی کہ قبرستان کی ویڈیو جو میں نے بنائی تھی اس میں نے کوئی بے حرمتی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. ایک جنرل آئیڈیا دیا تھا کہ یہاں پہ قبریں ہیں اور کس مذاہب کے لوگ نظر آتے ہیں اور کس مختلف دنیا کے لوگ یہاں پہ ہیں. تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو کہ مجھے نظر آ رہی ہو کہ میں نے غلط کام کیا ہو. لیکن سمجھ میں بات یہ نہیں آئی کہ یہ کوئی بائی چانس ایسی بات ہوگی کہ وہ ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوئی، کرپٹ ہو گئی ویڈیو، میری اپنی غلطی تھی، اپنے ٹیکنالوجی کی غلطی تھی، یا کوئی اور چیز ہے یہاں پہ جو کہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی جو کہ انسان نہیں سمجھ سکتا کہ کیوں ہیں اور کیا ہیں. یا یہ کہ کوئی ٹیکنالوجی یہاں پہ امپلیمنٹڈ ہے جو کہ مجھے نہیں پتا کہ ایسی کوئی چیز پاسبل ہے یا نہیں ہے. میں تو صرف ایسے ہی بول رہا ہوں جو کہ ویڈیو بنانے کو ایک طرح سے ٹیکنالوجیکلی روک رہی ہے. تو مشکل ہے یہ کہنا کہ ایسی کوئی بھی ٹیکنالوجی ہے جو کہ قبرستان میں ویڈیو بنانے کو ایک طرح سے جیمنگ کی کوئی ڈیوائس لگی ہوئی ہے جو کہ آپ یہاں پہ ویڈیو نہیں بنا سکتے. اس کے مختلف چیزوں پہ ویڈیو بن سکتی ہے، لیکن یہ کہ میں صرف دوبارہ رکا ہوں یہاں پہ سیویئر ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ ویڈیو بن سکے گی یا دوبارہ سے کوئی پرابلم. کہ آج میں نے آلریڈی 2 یا 3 ویڈیو بنا چکا ہوں آج کے دن میں، اور دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ جب میں آیا ہوں آج کے دن کے بعد اب اس وقت، تو یہاں پہ سچویشن جو ہے وہ کیا ہے. اچھا، کہنے کا مقصد آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں صرف ٹیسٹنگ کے لیے، لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میرا اصل میں کافی جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں ناردن کیلیفورنیا میں اس قبرستان میں اکثر ہی آتا ہوں، اور اکثر دوپہر کو شام کو آتا ہوں میں یہاں پہ. شام کا غزارہ ہوتا ہے، اس وقت تو بادل ہیں تو اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ شام ہے، لیکن یہ کہ اس وقت حال میں کوئی 2:30-3 بجے ہوں گے، 3 بجے ہوں گے دوپہر کے، لیکن بعد میں شام سی لگ رہی ہے. لیکن میں یہاں پہ اکثر آتا ہوں. یہ نہیں کہ میں اس کو کوئی اپنے آپ کو اپنی عمر کے سے ریلیٹ کروں، بڑھاپے سے ریلیٹ کروں، لیکن یہ کہ میرے آنے کا پتہ نہیں کیا کنیکشن ہے کہ قبرستان میں آ کے ایک جو پیس اور کوائٹ ملتی ہے مجھے، وہ اس کو میں انجوائے کرتا ہوں. اور پھر تھوڑی سی وہ ہے ویئرڈنیس سے سمجھ لیں کہ ایک طرح سے کنیکشن بھی ہوتا ہے کہ ہاں جی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور سب کو ہی جانا ہے، اور اس میں آپ جو کچھ بھی دنیا کے لیے، میں مذہب کے ریفرنس سے بات نہیں کروں گا، میری زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ مذہب کو بیچ میں لے کے نہیں آؤں، لیکن کبھی کبھی آ ہی جاتا ہے. لیکن جو کامن سینس کی باتیں ہیں وہ کامن سینس کی باتیں ہیں. جیسے کہ مذہب میں ہے کہ کسی کو آپ دکھ تکلیف نہ پہنچائیں تو وہ کامن سینس کی بات ہے. اگر کوئی صرف مذہب کے ریفرنس سے وہ یہ روکے ہوئے اپنا کو تکلیف نہ پہنچانے سے، تو اس کو اپنا چیک اپ کرانا چاہیے کہ اس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس نے صرف مذہب نے اس کو روکا ہوا ہے، ورنہ وہ دکھ تکلیف پہنچانے کے تیار ہے. کسی کو فزیکلی تکلیف نہ پہنچانا، فائنینشلی تکلیف نہ پہنچانا، ایموشنلی تکلیف نہ پہنچانا، لوگوں کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا،
کسی کو مارنا نہیں، کسی کا قتل نہیں کرنا، جو کامن سینس کی باتیں ہیں سارے مذاہب میں وہی اسی طرح سے کامن سینس کی باتیں اسی طرح سے کی گئی ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ سوائے کچھ رولز کے، اس کے علاوہ اور جو باتیں ہیں کہ دنیا کے بعد آخرت اور وہ وغیرہ کی زندگی، اس کے علاوہ ساری دنیا گزارنے کی چیزیں جو ہیں نا وہ تو ایک طرح سے بالکل میچ کرتی ہیں کامن سینس کے ساتھ. تو آپ اس کو آپ کامن سینس کی وجہ سے کریں تو زیادہ اچھا ہے، نہ کہ آپ اس کو مذہب کی وجہ سے کریں، کیونکہ وہ اس میں پھر گڑبڑ ہے. اکثر لوگ جو ہیں وہ مذہبی بھی ہیں لیکن بے شمار غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان میں جو ہے نارمل انسٹنکٹ ہوتی ہے اچھائی برائی کی، وہ نہیں ہو پاتی کسی طرح سے بھی. تو میں اس قبرستان کے دو حصے بنے ہوئے ایک طرح سے بن گئے ہیں، یہ بنے ہوئے تو نہیں بن گئے ہیں. تو میں جس حصے میں ہوں یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کافی پرانے زمانے کا ہے، کیونکہ یہاں پہ جب میں قبروں پہ ایسی انفارمیشن پڑھتا ہوں کہ کس زمانے کی یہاں پہ دفنانا یا ان کی بریل پروسیس ہے، تو وہ ارلی پارٹ آف 90s اور ایون یا ارلی پارٹ آف 90s جاتے ہیں. اس سے پہلے تو میں نے نہیں دیکھی ابھی تک کوئی 80s 1800 کی، لیکن اراؤنڈ 1930 1935 ایون 40 سم تھنگ آف دیٹ نیچر یہاں پہ زیادہ تر قبریں ہیں. تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی قبروں پہ ہی میں نے دیکھا بھی ہے کہ کم ریسنٹ فلاورز یا ریسنٹ وزٹس مجھے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن کا کہ میرے خیال میں اگلی جنریشن بھی شاید دنیا سے گزر گئی ہوگی یا گزرنے کے قریب پہنچ رہی ہوگی. تو وہ کامن ایک ہے کہ لوگ بھول ہی جاتے ہیں. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو میں کوئی برائی سمجھوں کہ کیوں بھول گئے. اور یہ تو زندگی کا ایک وہ ہے سرکل ہے جس میں سے لوگ گزرتے ہیں کہ شروع میں جب کوئی دنیا سے گزرتا ہے تو ایموشنل لیول ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس لحاظ سے وہ اپنے آپ کو قبرستان جانا، زیادہ وزٹ کرنا، پھر آہستہ آہستہ زندگی اسی کا نام ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے آپ اپنی زندگی میں دوبارہ سے چلے جاتے ہیں اور یہ سب چیزیں پھر وہ سان بھی رہ جاتی ہیں. لیکن نہ بھی ہو کوئی آپ کا تو پھر بھی آپ کو قبرستان جانا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ ریالٹی سے کنیکٹ رہتے ہیں ایک طرح سے. یہ ڈپریشن کی بات بالکل بھی نہیں کر رہا میں، اس میں مجھے کبھی بھی کم از کم قبرستان آ کے ڈپریشن نہیں ہوتا ہے. صرف اپنی بات کر سکتا ہوں، میں لوگوں کی بات نہیں کر سکتا، بلکہ ایک سکون اور پیس مجھے ملتا ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کی پرسنالٹی کا ڈیفرنٹ وہ ہو پہلو. یہ مجھے جو ملتا ہے اس کے لیے میں یہاں پہ آتا ہوں، اور اکثر میں بس بیٹھ جاتا ہوں یہاں پہ آ کے. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ڈپریشن کا اور بہت ہی رونا دھونا اور یہ کہ کیا ہوگا، میں بھی اس کے قریب پہنچ رہا ہوں اس عمر کے جہاں پر کہ لوگ کہتے ہیں بس اب تو چل چلاؤ کا وقت آ گیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں بس اللہ چلتے ہاتھ پاؤں بلا لے مجھے دنیا سے. وہ سب چیزیں اچھی سوچ ہے، لیکن یہ کہ جانا کوئی نہیں چاہتا ہے. ویسے بتا دوں میں آپ کو صحیح جانے کے خواہش مند لوگ یا تو مجبوراً وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اگر ایون ایک بہت ہی ٹرمنلی ایل ہوں، بہت ہی شدید اذیت میں مبتلا ہوں، تو مجھے امید ہے اور خیال ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ان کو دنیا سے جاننے کا خیال آ سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن زیادہ تر لوگ جو کہتے ہیں منہ سے عمردار بھی ہوں، چاہے وہ 70s میں چاہے وہ 80s میں ہوں، لیکن جب بھی وہ کہتے ہیں تو ایسے ہی کہتے ہیں. کسی کو مرنے کا بتا دوں شوق میرے حال میں نہیں ہے. البتہ کچھ لوگ ہیں کہ جی وہ کیا لمبی عمر کا فائدہ، وہ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن وہ بھی کہنے کی حد تک محاورتاً ہی لوگ کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ اچھا جی تمہارا تو 70 سال ہو گیا نکل لو، تو کوئی تیار نہیں ہوگا جانے کے لیے. تو جو ہے یہاں پہ لوگ جا رہے ہیں، کسی کی اپنی مرضی تو نہیں تھی، کسی کی امید ہے کہ کسی کی اپنی خواہش نہیں تھی، کسی نے اپنی جان خود نہیں لی ہے. یہ تو دنیا کا جو سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہر کسی کو جانا ہے، وہ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. تو اسی انداز میں یہاں پہ لوگ آتے ہیں. کچھ لوگوں کی بریل کا سسٹم ہے، کچھ لوگوں کے جلانے کا سسٹم ہے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا دستور ہے، اس کے پیچھے اپنی اپنی لاجک ہے، اپنی اپنی رسمیں ہیں، پرانے زمانے کی کہاوتیں ہیں، کہانیاں ہیں، جو کچھ بھی ہیں. کچھ مذہب کے پیچھے ریفرنس ہیں، کچھ بغیر مذہب کے ہیں. تو اس کے پیچھے میں ڈسکس کرنے نہیں جا رہا، لیکن آپ کو میں بتاؤں تھوڑا سا اس طرف آ کے کہ اگر آپ ایک گلانس میں یہاں دیکھیں اس ایریے کو، اور آپ صرف یہ دیکھیں کہ کتنے یہاں پہ کچھ نظر آ رہے ہیں پلانٹس، چاہے آرٹیفیشل ہوں ریئل ہوں، لیکن کتنے نظر آ رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، اب میں ایک طرف اس طرف آتا ہوں جو کہ کائنڈ آف اس کا نیا ہے کچھ علاقہ جہاں پر کہ
لوگوں کی ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے وہ کچھ نئی ہے. تو آپ کو یہاں پہ اگر آپ کو میں ایک طرح سے گلانس کرواؤں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ کچھ لوگوں کی پھولوں کی اور چاہے وہ آرٹیفیشل ہوں نقلی ہوں اصلی ہوں زیادہ نظر آ رہے ہیں. اور کچھ اور اس طرف اگر میں جاؤں اس طرف کی طرف تو وہاں پہ اور زیادہ ریسنٹ قبریں ہیں تو وہاں پہ اور زیادہ ایکٹیویٹی مجھے نظر آتی ہے. زیادہ تر وہاں پہ جو ہیں وہ لائیو جو وہ ہیں پھول وغیرہ اور پلانٹس وغیرہ وہ رکھے ہوئے اس علاقے میں لائیو ہیں زیادہ. یہاں پہ آ کے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ آرٹیفیشل ہیں جو کہ علاقے لگا دیے ہیں تاکہ ایک طرح سے رونق رہے یہاں پہ. کچھ لوگوں نے یہاں پہ سولر کے ذریعے لائٹس بھی لگائی ہوئی ہیں. اپنے اپنے عقیدہ اپنی اپنی فکر اپنی اپنی سوچ جو بھی کرنا ہے اس کو کرے, کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ جو بھی ان کو ہے فکر اپنے لوڈ ون کی کہ جی وہ یہاں پہ ہے اور رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے تو انہوں نے یہاں پہ سولر پینل کے ذریعے چھوٹی چھوٹی سی لائٹس لگائی ہوئی ہیں قبر کے اوپر تاکہ وہ اس طرح سے رہیں. ایک طریقہ جو ہے نا وہ حال میں جوئش لوگوں کے یہاں ہے. یہاں پہ تو مجھے ابھی تک کوئی نظر نہیں آئی, شاید ان کو وہ یہاں پہ بالکل نہ کرتے ہوں, لیکن ایک پلیٹ فارم سا بنا ہوا ہے اٹھ کے, اگر آپ کو نظر آ رہا سامنے یہ, تو یہ کچھ لوگوں کی بنی ہوئی میموریل ہے یا نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ ورلڈ وار وغیرہ کا ذکر ہے. تو کچھ 4 لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر, لیکن یہ کہ اونچائی کے اوپر بنا ہوا ہے تھوڑا سا. لیکن جو جوش لوگ ہیں ان کے یہاں کچھ رسم یہ ہے کہ وہ جب قبرستان جاتے ہیں تو اس کے اوپر وہ پتھر کچھ رکھ کے آتے ہیں. مجھے ابھی یاد نہیں رہا ایگزیکٹلی اس کی ریزن کیا ہے. یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو ان کو کافی لوگوں کو آلریڈی پتہ بھی ہوگی, لیکن ان کا دستور ہے کہ جب وہ قبرستان جاتے ہیں تو اپنے لوڈ ون کی تو وہاں پہ قبروں پہ وہ اپنے پتھر ہے کچھ سسٹم رکھنے کا وہ رکھتے ہیں. مسلمانوں میں ڈفرینٹ عقیدے ہیں, تو وہ اپنے لحاظ سے کچھ نشانیاں رکھتے ہیں, کچھ نشانیاں نہیں رکھتے, ڈپینڈ کرتا ہے کس عقیدے پہ ہوں. یہ بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ سڑک کا نام پہ انہوں نے سینٹرل ایونیو رکھا ہوا ہے, کیونکہ اتنا بڑا جب قبرستان ہونے لگتا ہے نا تو پھر وہ پہچان کہ کس کی کہاں پہ نہیں مشکل ہو جاتی ہے. میرے اپنے فادر کی ڈیتھ جو ہے وہ 71 میں 72 میں, دیکھیں اتنی پرانی بات ہو گئی کہ میں خود اس کو اب یاد نہیں کر پا رہا, کیونکہ وہ لوگ برا بھلا مت کہیں مجھے. اب تو میں خود 63 سال کا ہو رہا ہوں. تو وہ میرے فادر انفارچونیٹلی کافی ینگ ایج میں ان ہز 40s دنیا سے چلے گئے تھے. تو ان کی جو قبر ہے اب کم امکان ہے کہ اس کو یاد رکھوں میں. میں امریکہ میں ہوں, وہ پاکستان میں ہیں, اور پاکستان میں بھی ایک زمانہ ہو گیا ان کو دنیا سے گزرے ہوئے 50 سال سے اوپر ہو گئے. تو 50 سال سے اوپر ہی ہو گئے, 50 سال ہونے والے ہیں. تو اس طرح سے کوئی اس کی بات نہیں ہے افسوس کی کہ آپ نے یاد نہیں رکھا, کیونکہ کچھ علاقوں میں تو یہ خاص طور سے کہا جاتا ہے آپ نہ رکھیں نشانیاں, نہ ان کو رکھیں مارک کر کے, کیونکہ قبرستان پہ جانے میں کچھ گڑبڑیں شروع ہو جاتی ہیں مذاہب میں. میں تو صرف آتا ہوں یہاں پہ انجوائے اپنے آپ کو اپنی تسلی کے لیے, لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ قبرستان میں آتے ہیں پھر وہ آ کے مختلف حرکتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ جی وہ اللہ سے قربت کے لیے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, جو کچھ بھی اپنے عقیدے, لیکن یہ کہ میں اس پہ نہیں جا رہا. آج کل جو سی وائرس پھیلا ہوا ہے, اور یہ مارچ کی 30 ہے آج, تو بس آپ لوگ 2020 جب کوئی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ریمائنڈ ہو ہی جائے گا کہ ایک زمانے میں سی وائرس آیا ہوا تھا. سی کے معنی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, کچھ لوگوں کے لیے کچھ لوگوں کے لیے کچھ, لیکن یہ کہ آپ پتہ ہی کہ سی وائرس کی بات کر رہا ہوں. تو کہا جاتا ہے کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں آپس میں, سوشل ڈسٹینس کا نام دیا جاتا ہے بہت زیادہ. تو مذاق ہے صرف کہ یہاں پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا. مائنڈ مت کیجیے گا اور اس کو غصہ مت کیجیے گا کہ جی مردوں کے ساتھ بے حرمتی نہیں کر رہا میں, ایک مذاق کی بات ہے, لائٹ سی بات ہے, کوئی ایسی سیریس بات نہیں اس کے پیچھے آپ لوگ میرا ہنسا نشا کر دیں برا بھلا کہہ کے. اور کبھی میں اس کو چیک کروں گا کہ ویڈیو بنی یا نہیں بنی, یہ مجھے جاننے کا شوق ہے. ابھی تو میں نہیں دیکھوں گا, کل ہی جا کے دیکھوں گا, لیکن یہ ہے کہ یہ ویڈیو بن سکی یا نہیں بن سکی, بس یہ مجھے چیک کرنے کے لیے آیا تھا. ویسے بڑا خوبصورت منظر ہے قبرستان کے آس پاس کا, اگر آپ کو میں تھوڑا سا دکھا سکوں کہ پاکستان کے تو انفارچونیٹلی قبرستان جو ہیں وہ کافی دگرگوں حالات کے ہوتے ہیں, جو میری معلومات کے لحاظ سے, شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. تو یہ پورا ایک اگر میں دکھاؤں آپ کو کہ سسٹم جو ہے وہ کیا ہے,
یہاں پہ ہے درخت لگے ہوئے ہیں، گرینری ہے، گراس ہے، اور کافی درخت ہیں پیچھے جو ہے، کافی پہاڑی پہ اونچائی پہ بھی درخت وہ لگے ہوئے درخت اور گرینری ہے، اور بڑا خاموشی ہے. بس سامنے سے کچھ گاڑیاں گزر رہی ہیں، ان کی آوازیں آتی ہیں. ورنہ یہ بہت بڑا قبرستان تو نہیں ہے، لیکن ڈیسنٹ سائز کا ہے اور بڑا ویل مینٹینڈ ہے. ایک دفعہ میں جاؤں گا سدرن کیلیفورنیا، تو میں آپ کو جہاں پہ ایک اور وجہ بھی ہوگی وہ اسی وقت بتاؤں گا جب میں جاؤں گا کہ کس وجہ سے میں اس قبرستان میں جاتا ہوں. وہاں جا کے میں دکھاؤں گا آپ کو مسلمانوں کی قبرستان بھی، جہاں پر کہ ایک سیکشن انہوں نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہوا ہے. تو وہ بھی کسی وقت میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن ابھی سے بھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے دیکھوں گا کہ یہ بن سکی یا نہیں بن سکی. اوکے بھائی، اللہ حافظ.